لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلو فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ ہی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کو پکارنا ہی سچا پکارنا ہے، یعنی ایسا پکارنا کہ جس کا کوئی جواب بھی ملے اور جس پکارنے کا کوئی فائدہ بھی ہو، وہ وہی ہے جو اللہ کو پکارا جائے۔ بتوں کا پکارنا جو ہے یہ باطل ہے، بے فائدہ ہے، بے معنی ہے اور ایک لغو حرکت ہے۔ اللہ کو پکارنے کا ایک مطلب تو یہ بھی بیان کیا گیا، دعوت کا لفظ قرآن پاک میں بمعنی عبادت کے بھی بکثرت بیان ہوا ہے، یعنی جیسے الفاظ ہوتے ہیں والذین یدعون، تو اس کی تفسیر عموماً مفسرین بیان فرماتے ہیں والذین یعبدون، یعنی پکارنا بمعنی عبادت کرنے میں آتا ہے۔ اگر اس کے اعتبار سے معنی لے تو یہ بنے گا اللہ ہی کے لیے ہے سچی عبادت، یعنی جو عبادت کا مستحق ہے وہ اللہ ہی ہے اور جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو دونوں اعتبار سے کہ سچی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور سچی پکار بھی اللہ کے لیے ہے کہ جس کا بندے کو جواب ملتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کفار کا تعلق ہے جو بتوں کو پکارتے ہیں، تو فرمایا کہ کفار کا بتوں کو پکارنا اور اپنے باطل معبودوں کو پکارنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پیاس لگے اور وہ پانی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے، یعنی پانی جا کے لیتا نہیں ہے بلکہ پانی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پانی خود ہی اس کے منہ کو پہنچ جائے۔ حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پانی کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا دے تو پانی اس تک پہنچ جائے۔ پانی حاصل کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بتوں کو پکارنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے پانی کے سامنے کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کے منہ کھول کے کھڑا ہو جائے تو جیسے اس کو پانی نہیں ملے گا، اسی طرح بتوں کو پکارنے والے کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ کافروں کا یہ پکارنا یہ سراسر گمراہی میں ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔